کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں دونوں رہنماؤں کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں کالعدم قرار۔ دوران سماعت عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا کسی ملک سے تعلقات خراب ہونے پر 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اسٹیٹ سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی؟ اگر بانی پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی گم کر دی تو اس کے کیا اثرات ہوئے؟ شہادت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قانون میں تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنا تھی؟ کیا دنیا میں کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ دوپہر کو 342 کا بیان مکمل ہوتا ہے اور 77 صفحات کا فیصلہ آ جاتا ہے؟ ایسی کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بعد ازاں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دو صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 15 اگست کی FIR کے الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اگر کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ نے رواں برس 30 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے۔ FI میں مقدمے کے اندراج سے اب تک اس کیس میں کب کیا ہوا ہے، احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سائفر کیس کا 15 اگست 2023 سے آغاز، 30 جنوری کو ٹرائل کورٹ سے سزائیں، 26 سماعتوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت۔ وفاقی حکومت نے سائفر افشاں کرنے پر 19 جولائی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحقیقات کا حکم دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 15 اگست کو مقدمے کا اندراج کیا۔ اٹک جیل میں پہلی دفعہ بانی پی ٹی آئی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا۔ 30 جنوری 2024 کو جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی 4 مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 24 سال قید بامشقت اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کو 2 دفعات کے تحت مجموعی طور پر 20 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ 16 فروری 2024 کو سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئیں۔ تقریباً 3.5 مہینے کے بعد 26ویں سماعت پر وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو FIR میں درج تمام الزامات سے بری کیا اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں کالعدم قرار دیں۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے کیسے مان لیں کہ سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کی شمولیت ہو گئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے کہ سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، سپریم کورٹ کے فل بینچ کے روبرو اپیلوں پر سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جب پارٹی کہہ رہی ہو کہ یہ ہمارا امیدوار ہے اور امیدوار بھی پارٹی کو اپنا کہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ججز کے سوالات پر چیف جسٹس نے کہا میرا خیال ہے فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا فیصل صاحب آگے بڑھیں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہم حقیقت کو کیوں نہ دیکھیں، سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ اس میں پی ٹی آئی جیتے لوگ شامل ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا قانون کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کسی جماعت کا الیکشن لڑنا ضروری نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، حقیقی پوزیشن یہی ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا جی سارا تنازع یہی ہے، الیکشن کمیشن اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر چکا ہے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے روسٹرم پر آنے کی کوشش کی، تاہم چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے کہا ہم صرف وکلاء کو سنیں گے، عدالت میں سیاسی باتیں نہ کی جائیں۔ مزید سماعت آج دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجلی چوری سے متعلق جامع رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسپیشل افراد ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، ان کو ہر سہولیات فراہم کی جائے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجلی چوری سے متعلق جامع رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وہ
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक और दीगर हुकाम की शिरकत। पंजाब में बिजली चोरी से मुतालिक उमूर और कार्रवाई का जायजा लिया गया। लेस्को समेत 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन से आगाह किया। वज़ीर आला का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया। वज़ीर आला की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। जरूरतमंद अफराद वज़ीर आला ऑफिस की हेल्पलाइन 02345 0800 पर व्हील चेयर के लिए रुजू कर सकते हैं। दूसरे मरहले में व्हील चेयर, हेयरिंग एड, ट्राई साइकिल, ब्रेल समेत 14 किस्म के मावन आलात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम है, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। मुख्तलिफ अजला में अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पेट्रोलियम निर्खों में कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आटा, चीनी, घी और दालों समेत तमाम अशिया के निर्ख मजीद कम होंगे। मौसम की दुनिया से खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर में कमी की नवीद सुना दी है। आज से 7 जून तक बलाई इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मगरबी हवाएं बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि 8 जून तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चित्राल, मानसहरा, हरीपुर, कोहिस्तान और शांगला में आंधी के साथ बारिश भी मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद, मरी, अटक, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरांवाला समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने 5 से 7 जून के दौरान बहावलपुर, जीजी खान, साहिवाल, मुल्तान और लिया में भी तेज़ आंधी के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। जैकबाद, कश्मोर, लाड़काना, कोयटा, ज़ियारत, कोहलो समेत दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई है।